میں اگر پوچھوں پروردگار اگر آپ کو تعارف کرانا تھا تو محمد سے کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے بیٹے. توجہ چاہ رہا ہوں، یا اللہ آپ تعارف کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، تو آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میں تعارف کرواتا تو میں نے نام تو مرکز کا لیا ہے، اگر میں کہتا کہ یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، اس چادر میں ہے محمد، اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کے نواسے، تو خدا جانے آج کتنے محمد کے داماد بن جاتے. کیونکہ میں نے نام تو نہیں لیا. اگر میں نام لیتا کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، تو میں نے نام تو نہیں لیا تھا نا. دنیا تمہیں کہتی کہ وہ داماد، دماغ کہتی کہ وہ بیٹی. اسی لیے میں نے فاطمہ کو مرکز بنا کر کہا ہے کہ یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ فاطمہ کے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی نہیں. اسی لیے مرکز بنایا، میں نے اسی لیے مرکز بنایا. یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ دنیا کو پتا چلے. اور اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا تھا. اور ہاں تعارف کروا دیا جاتا ہے عبدالحکیم سردار سے. یہاں تو سارے سردار ہیں. تعارف کیا جاتا ہے سردار سے. یہاں تو سارے سردار ہیں، یہاں تو سارے سردار ہیں، یہاں تو سارے سردار ہیں. محمد سید الانبیاء ہے، علی سید الاوصیاء ہے، حسن اور حسین سرداران جوانان جنت ہے، اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہاں سارے سردار ہیں. ایک سردار ہوتا، ایک سردار ہوتا تو میں اس سے تعارف کرواتا. یہاں سارے سردار ہیں، سارے سردار. اور عبدالحکیم یہاں بات اگر نبوت کی ہوتی تو میں محمد کو مرکز بناتا. بات اگر یہاں وصایت کی ہوتی، خلافت کی ہوتی، تو میں مرکز بناتا علی کو. اور بات اگر یہاں جنت کی ہوتی تو میں مرکز بناتا حسن اور حسین کو. عبدالحکیم یہاں بات ہے طہارت کی، تو جو طہارت کی سردار، کی سردار، جو طہارت کی سردار تھی، جو طہارت کی سردار تھی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ معاف کرنا، واقعی گرمی ہے، مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ آپ حضرات جو ہیں بڑی محبت سے مجھے سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہاں فاطمہ مرکز ہے طہارت کا، طہارت کا مرکز ہے، طہارت کا مرکز ہے، نبوت اور امامت کا مرکز ہے. میں سمجھتا ہوں کتنا اللہ نے آسان بنا دیا کہ عبدالحکیم دیکھ فاطمہ کے صرف 3 رشتے ہیں. فاطمہ کے 3 رشتے ہیں، باپ، بیٹے، شوہر. فاطمہ کے 3 رشتے ہیں، باپ، بیٹے، شوہر. چادر میں 3 رشتے، مباہلے میں 3 رشتے، آیت مودت میں 3 رشتے. عبداللہ کی میں نے آسان بنا دیا ہے کہ اگر رسول کے بعد
اگر رسول کے، کیونکہ فاطمہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز، اگر رسول کے بعد جو بھی امامت کی خلافت، کیونکہ نبوت رسول پر ختم ہے، اب ہوگی خلافت اور امامت، تو فاطمہ کے بعد، رسول کے بعد اگر کوئی خلافت کی یا امامت کی دعویٰ کرے تو اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، کیونکہ فاطمہ کے 3 رشتے، باپ، شوہر، بیٹے، نبوت رسول پر ختم ہے۔ اگر رسول کے بعد کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں تو صرف ایک ہی سوال پوچھنا کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی سوال پوچھنا، ایک ہی سوال پوچھنا اس سے کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ اگر فاطمہ کے بیٹے ہیں تو بسم اللہ، فاطمہ کا شوہر ہے تو بسم اللہ، اگر ان دونوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں تو سمجھنا کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں، کیونکہ فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ مرکز ہے نبوت اور امامت کا۔ میں عرض کرتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے، جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ تو کوئی ایسی کتاب نہیں، یہ لکھا ہے کہ بھائی آیت تطہیر میں جو ہے اہل بیت تو ہیں، اہل بیت تو ہیں، لیکن وہ بھی ہیں، اہل بیت تو ہیں، لیکن میں نے کیا میرے دوستو آیت کو دیکھیں کہ آیت کیا کہتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت، اہل بیت رسول کہاں ہے؟ کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا اہل بیت رسول؟ یہاں لفظ ہے اے اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے، تھا، ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پورے قرآن حکیم میں جب یرید کا فاعل، فعل یرید کا فاعل اللہ ہے تو وہاں ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے آتے ہیں، یعنی اللہ کا ماضی میں ارادہ تھا، حال میں ارادہ ہے اور مستقبل میں ارادہ رہے گا کہ اے اہل البیت، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے، ہر نجاست سے دور رکھے، ہر نجاست سے دور رکھے، اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پہلے تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا۔ اگر میں کہوں کہ بھائی مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا ڈی سی میں کام ہے، پولیس کمشنر میں کام ہے، جتنی میری میں طاقت ہے۔ اب مہدی بھائی نے کہا کہ نہیں مجھ میں بڑی طاقت ہے، اب کسی نے کہا، گورنر نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا، نبی نے کہا، رسول نے کہا، اب یہاں ہے اللہ کا رہا ہے کہ میں ان کو اتنا پاک رکھوں گا۔ اب پہلے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، پھر ان کی طہارت کا اندازہ لگاؤ، اور نہیں، اور قبلہ نہیں، قریب آ کر بات کرتا ہوں، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار کہا ہے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ کروڑہا برس گزر گئے، اب تک قیامت نہیں آئی۔ پتا چلا کہ جتنا قریب اتنا دور ہے۔ اللہ نے ان کو نجاست سے دور رکھا ہے تو قیامت کو قریب کہا، لیکن ابھی تک نہیں۔